أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا ممن أنجينا منهم واتبع الذين ظلموا ما أترفوا فيه وكانوا مجرمين. وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون. ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم وتمت كلمة ربك لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. صدق اللہ مولانا العظیم. عزیزان گرامی، سورہ ہود کا یہ آخری رکوع چل رہا ہے اور آج کوئی 4 آیتیں تلاوت ہوئی ہیں. اس کے بعد بھی کوئی 4 آیتیں باقی بچ رہی ہیں. انشاءاللہ اگلی مجلس میں سورہ ہود اپنے اختتام کو پہنچے گی. قرآن مجید کا روح سخن اس صورت میں جو پچھلے واقعات امتوں کے بیان ہوئے ہیں واپس انہی کی طرف جا رہا ہے. درمیان میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی تھی کہ آپ استقامت اختیار فرمائیں، ظالموں کی طرف جھکاؤ نہ رکھیں، نماز قائم کریں. اب پھر واپس روح سخن تباہ شدہ قومیں، تباہ شدہ بستیاں اور ان کے تباہی کے اسباب، اور اللہ تعالیٰ نے اپنا ایک قانون بیان فرمایا. یہاں ایک چھوٹا سا سوال پیدا ہو رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ایسا کیوں کیا کہ لوگوں کو برائی کی توفیق دے دی. اللہ برائی کا مادہ ہی نہ رکھتا انسان میں، جیسے فرشتے ہیں برائی کرتے ہی نہیں ہیں، تو انسان برائی کرتا ہی نہ تو اس کو ہلاک کرنے کی یا اس کو عذاب میں مبتلا کرنے کی نوبت ہی نہ آتی. اس کا بھی جواب دیا گیا ہے. تو سب سے پہلی بات جو ہے وہ یہ ہے کہ جو بستیاں تباہ کر دی گئی تھیں ان میں اللہ تعالیٰ نے ان کے بچاؤ کا ایک طریقہ بیان کیا ہے کہ وہ بچ سکتے تھے. کیوں ان میں ایسے لوگ نہیں رہے جو برائیوں سے روکتے تھے؟ ہاں، تھوڑے سے باقی بچے اور ہم نے ان کو بچا لیا، اور ظالم اپنی خر مستیوں میں لگے رہے اور گنہگار تھے. کیوں نہیں ان میں ایسے لوگ باقی بچے جو ان کو برائیوں سے روکتے؟ ہاں، تھوڑے سے ہی تھے، تھوڑے سے تھے صحیح. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، آپ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ہر پیغمبر کو اس کے کچھ مخلص دوست، مخلص صحابی دیے ہیں، اور وہ ہر طرح کی پیغمبر کی مدد کرتے ہیں. دامے، درہمے، سخنے، جس طرح بھی پیغمبر کو مدد کی ضرورت ہوتی ہے کرتے ہیں. لیکن جب وہ چلے جاتے ہیں تو اس کے بعد آنے والے نالائق لوگ ہوتے ہیں، اور وہی نالائق لوگ اللہ کے حکموں کی خلاف ورزی کرتے ہیں. فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، جو ان کے ساتھ ہاتھ سے جہاد کرے، تلوار کے ساتھ جہاد کرے، وہ بھی جنتی ہے. جو ان کے ساتھ زبان سے جہاد کرے وہ بھی جنتی ہے. جو ان کے ساتھ دل کے ساتھ جہاد کرے وہ بھی جنتی ہے. اس سے کم فرمایا درجہ ایمان کا نہیں ہے. ہوتا یہ رہا ہے آج تک دنیا میں، جو پچھلی قومیں آئی ہیں ان میں یہی ہوتا رہا کہ پیغمبر کے چلے جانے کے بعد قومیں پھر خر مستیوں میں مبتلا ہو گئیں، اور ان کو سمجھانے والے، ان کو نیکی کی طرف راغب کرنے والے اور نیکی کو نافذ کرنے والے لوگ تھوڑے بچے. اس لیے قرآن نے کہا تھوڑے لوگ تھے. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس امت کو، موجودہ امت کو اللہ نے جو نظام دیا ہے نا، وہ کیا ہے کہ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ ورسولہ. کہ اس امت کی ذمہ داری ہے کہ اچھائی کا حکم کرے اور برائی سے روکے. اور علماء نے ایک ضابطہ لکھا ہے اس حوالے سے، مفسرین نے قانون لکھا ہے کہ اگر وہ تھوڑے لوگ ہیں جو لوگوں کو اچھائی کی طرف راغب کرتے ہیں، قوم، لوگ، عوام ہر چیز کو پسند کرتے ہیں، لیکن ان چند لوگوں کو جو ان کو اچھائی کا حکم دیں، قوم ان کو پسند نہیں کرتی.
ان کو حقارت کی نظر سے دیکھتی ہے تو سمجھ لو قوم گئی۔ یہ قانون لکھا ہے کہ ہیں بھی تھوڑے، تناسب نہیں ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے کہ نیکی سے روکنے، نیکی کا حکم کرنے والے، نیکی کو نافذ کرنے والے زیادہ ہوتے، لیکن اگر تھوڑے ہیں اور قوم ان کو برداشت نہیں کر رہی، ہر چیز کو ان کو برداشت ہے، مہنگائی برداشت ہے، ٹھیک ہے، لائٹ نہ ہو برداشت ہے، گیس نہ ہو برداشت ہے، ملا نہیں چاہیے، ملا برداشت نہیں ہے، ٹھیک ہے، علماء برداشت نہیں ہے، نیکی کا کہنے والے برداشت نہیں، ہر چیز برداشت کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن اچھائی کا حکم دینے والے اور اچھائی کو نافذ کرنے والے پسند نہیں ہیں، تو سمجھ لو قوم گئی۔ اس قوم کی تباہی اور بربادی کے دن آ چکے ہیں۔ اب کیسے برباد ہو، تباہ ہو، یہ اللہ کا نظام اپنا ہے کہ ہر قوم کے لیے الگ قسم کے عذاب اللہ تبارک و تعالیٰ بھیجتے ہیں۔ تو بہرحال اللہ فرماتے ہیں جو ان میں اچھے لوگ تھے ان کو بھی ہم نے نجات دے دی تھی، وہ بچ گئے، اللہ کے عذاب سے بچ گئے، اور جو لوگ ظلم میں مبتلا رہے وہ مجرم تھے اور اپنی خر مستیوں میں، عیاشیوں میں لگے رہے، اور وہ مجرم تھے۔ ایک تو چیز پچھلی امتوں کے حوالے سے یہ بتائی گئی، اور اس امت کی ذمہ داری قرآن پاک میں بہت ساری آیات میں ہے کہ یہ امت جو ہے وہ اچھائی کا حکم کرنے والی اور برائی سے روکنے والی، صرف اس حد تک نہیں ہے۔ الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وامرهم شورى بینہم، کہ اگر ہم ان کو طاقت اقتدار دے دیں، اقتدار اگر ان کو مل جائے تو بھی نماز اور زکوٰۃ اور اللہ کے حکموں کو نہ چھوڑیں، اقتدار کے نشے میں مت نہیں ہو جائیں، ایسے لوگ اس امت میں ہونے چاہیے۔ اور تناسب کیا ہے کہ زیادہ ہونے چاہیے، اگر کم ہیں، تھوڑے ہیں تو قوم کی ہلاکت اور بربادی ہے۔ اچھا، ایک نمبر دوسرا جو آیات ہیں، وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُهْلِكَ الْقُرَىٰ بِظُلْمٍ وَأَهْلُهَا مُصْلِحُونَ، اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنا ایک ضابطہ بتایا ہے کہ کسی بھی قوم پر جو عذاب آتا ہے وہ عذاب ایسے نہیں آتا، اللہ تعالیٰ ایسے ہی ڈائریکٹ چپ کے ساتھ عذاب بھیج دیتے ہوں، ایسا نہیں ہے، بلکہ پہلے ان کو اطلاع کر دی جاتی ہے، ان کو ہر طرح سے سمجھانے کی کوشش کی جاتی ہے، ہر وسیلہ فہم استعمال کرنے کے بعد بھی اگر رائے راست پر نہیں آتے تو عذاب آتا ہے۔ یہ اللہ کا قانون ہے، خاموشی کے ساتھ عذاب نہیں آتا۔ ایک نمبر 2 کہ وَأَهْلُهَا مُصْلِحُونَ، کہ جس بستی، جس علاقے، جس قوم میں لوگ اصلاح کرنے والے موجود ہوں، لوگوں کو سدھارنے والے، اچھائی کا حکم دینے والے اور برائی سے روکنے والے موجود ہوں، اس بستی کو بھی تباہ نہیں کیا جاتا، اس قوم کو بھی تباہ نہیں کیا جاتا۔ اور اس حوالے سے میں نے ابھی آپ کو عرض کیا کہ تناسب ہونا چاہیے، چند لوگ ہیں تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اس کے بعد تیسری آیت میں وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ إِلَّا مَنْ رَحِمَ رَبُّكَ وَلِذَلِكَ خَلَقَهُمْ وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ۔ شیطان نے جب شروع میں مخالفت کی تھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے امر کی، اللہ تعالیٰ کے حکم کی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس وقت اس کو فرما دیا تھا کہ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكَ وَمِمَّنْ تَبِعَكَ، کہ میں تجھے بھی اور جو تیرے پیچھے لگنے والے ہوں گے ان سب کو جہنم میں ڈالوں گا۔ یہ اللہ کا فرمان جب آدم علیہ السلام پیدا ہوئے ہیں اس وقت سے چل رہا ہے کہ شیطان کے متبعین، شیطان کے پیچھے لگنے والے جہنمی ہیں۔ اچھا، اب مسئلہ یہاں قرآن پاک نے یہ بیان کیا ہے کہ کیوں اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت نے انسان کو ایسا پیدا کیوں کیا ہے کہ یہ برائی کرتا ہے، اس کے اندر برائی کی صلاحیت کیوں ہے؟ اللہ اس کو ایسا پیدا کر دیتا کہ ہر وقت تسبیح پڑھتا رہتا، ہر وقت جو ہے نا یہ سجدے میں پڑا رہتا، ہر وقت یہ نیکی کرتا رہتا، یہ برائی کی اس میں طاقت رکھی کیوں گئی؟ تو دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو دو نظاموں کے ساتھ بھیجا ہے، ایک تشریعی نظام ہے اور ایک تکوینی نظام ہے۔ ایک تشریعی نظام دے کر انسان کو اللہ نے بھیجا کہ تو نے میری عبادت کرنی ہے، یہ تشریع ہے کہ تو نے میرے احکام کی خلاف ورزی نہیں کرنی، یہ دے کر بھیجا ہے ہر انسان کو۔ ہر انسان دنیا میں اس لیے آیا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ میں نے عبادت کے لیے پیدا کیا۔ یہ تشریعی نظام ہے۔ نمبر 2 دوسرا نظام تکوینی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے
انسان کو تمام مخلوقات سے صفات بھی امتیازی دی ہیں، یعنی خصوصیات بھی اس کو جو اللہ نے دیے ہیں وہ تمام جانوروں سے، پرندوں سے، درختوں سے، پہاڑوں سے، زمین سے، آسمان سے، سورج سے، چاند سے، فرشتوں سے مختلف صفات اس کے اندر اللہ نے رکھی ہیں۔ آپ دیکھیں، میں آپ کو مثال دیتا ہوں۔ ایک بکری کے 10 بچے پیدا ہوتے ہیں، وہ 10 کے 10 ایک جیسے ہوتے ہیں، تقریباً ان سب کا زندگی کا مقصد ایک ہوتا ہے، گھاس ملے، کھائیں گے، کھیلیں گے، کودیں گے، آگے نسل بڑھائیں گے، یہی مقصد ہوتا ہے۔ 10 کے 10 بچوں کا یہ مقصد۔ ایک انسان کے 10 بیٹے ہیں، ایک ایسا حسین کہ آدمی دیکھتا رہ جائے، اور ایک ایسا کہ دیکھتے ہی قے آ جائے۔ ایک ہی ماں اور باپ کے پیٹ سے پیدا ہونے والے 2 بھائی، ایک پڑھاکو ہے اور دوسرا پڑھنے کے قریب ہی نہیں جاتا، ایک محنتی ہے اور دوسرا اول درجے کا کاہل اور سست ہے۔ مطلب ایک ہی ماں باپ سے پیدا ہونے والے چند بچوں کا ایک جیسا ہونا ہمیں نظر نہیں آتا، مختلف ہیں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے انسان کو جانوروں سے مختلف پیدا کیا۔ جانور جتنے بھی ہیں، ایک جنس کے جانور آپ لے لیں، بھینسیں ہیں، گائے ہیں، اونٹ ہیں، ان سب کی زندگی کا مقصد آپ دیکھیں گے سب کا ہمہ گیر ایک ہی ہے، وہ ایک ہی مقصد کے پیچھے چل رہے ہیں۔ لیکن انسان، ایک بستی کے انسان ایک مقصد کے پیچھے نہیں چلتے دکھائی دیتے۔ ہر انسان کا اپنا اپنا رخ ہوتا ہے، ہر انسان اپنے اپنے کام سے لگا ہوا ہے، ہر انسان کی سوچ اپنی ہے، ہر انسان اپنی کمائی کے لیے الگ دندہ اختیار کر رہا ہے۔ کیا مطلب؟ کہ اس کے اندر اضافی خوبیاں اللہ نے رکھی ہیں، جبھی تو اگر ان سب کے اندر ایک ہی خوبی ہوتی تو سب ایک ہی کام کرتے ہیں، اور پھر کمال بھی نہیں تھا۔ سب کو ایک جیسا بناتے اللہ، ٹھیک ہے؟ سب کیسے ہیں؟ سب انجینئر بن گئے، سب انجینئر ہیں، ٹوٹل کے ٹوٹل انسان انجینئر بن گئے، تو مکان بنائے گا کون؟ میں بھی انجینئر ہوں، آپ بھی انجینئر ہیں، سب بیٹھ گئے جی مکان بنانا، مزدوری کون کرے گا؟ سریا کون بنائے گا؟ سیمنٹ کون بنائے گا؟ وہ سب تو انجینئر ہیں۔ اگر سب کے سب انجینئر بن جائیں تو مکان بن ہی نہیں سکتا۔ سب کے سب کاشتکار بن جائیں، سب کے سب کاشتکار بن جائیں تو اناج خریدے گا کون؟ بیوپاری تو کوئی ہے نہیں، سارے اناج کے ڈھیر لگے ہوئے ہیں، کوئی خریدنے والا ہے نہیں، کوئی استعمال کرنے والا ہے نہیں۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ نے جانوروں سے ممتاز کیا ہے انسان کو، اور اس کو خصوصیات دی ہیں۔ ایک تشریعی خصوصیت دی ہوئی ہے کہ وہ اللہ کی عبادت کرے۔ نمبر 2 کہ دنیا میں جب وہ آیا ہے تو مختلف خصوصیتیں لے کر آیا، اور یہ تمام مخلوقات سے ممتاز اور الگ ہے۔ اچھائی کرے تو قابل تعریف، برائی کرے تو قابل مذمت۔ یہ دنیا کا معیار ہے، یہ دنیا میں دیکھا جاتا ہے کہ کوئی جانور بھی اچھی خصوصیتوں والا ہو تو اس کی تعریف کرتے ہیں، کسی جانور کے اندر بری عادتیں ہوں تو اس کی برائی کی جاتی ہے۔ تو یہ انسان میں پھر کیوں نہیں چلتا؟ پھر انسان بھی جب اچھا ہے تو اس کی تعریف کرنی چاہیے، اور جو برا ہے اس کی برائی ہونی چاہیے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ان سب کو الگ الگ خصوصیتیں دے کر بھیجا ہے۔ یہ کمال ہے، یہ نقص نہیں ہے، یہ انسان کا کمال ہے، انسان کا نقص نہیں ہے۔ اگر ہم یوں کہیں کہ یہ تو انسان کے اندر عیب ہے کہ اللہ نے اس کو برائی کی صلاحیت کیوں دی ہے، اللہ اس کو صرف نیک ہی بنا دیتا فرشتوں کی طرح، تو یہ نقص تھا، یہ کمال نہیں تھا۔ کمال یہ ہے کہ اس کے پاس دونوں طاقتیں ہیں۔ اب اللہ کے حکم کو مان کر کس طرف جاتا ہے؟ اچھائی کی طرف چلا جاتا ہے تو اللہ نے اس کے لیے جنت بنا رکھی ہے، اور اگر برائی کی طرف چلا جاتا ہے اور شیطان کے پیچھے بھاگتا ہے تو اللہ نے کب سے کہا ہوا ہے، جب سے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا تھا تب سے کہا ہوا ہے کہ میں جہنم کو شیطان اور اس کے متبعین سے بھروں گا، اور یہ اللہ کا نظام ہے۔ ایک فارسی کے شاعر نے کہا ہے کہ اگر جہنم نہ بنتی تو پھر ابو لہب کہاں جاتا، اگر جہنم نہ بنتی تو ابو جہل کہاں جاتا۔ اللہ نے جنت اور جہنم دونوں بنا رکھے ہیں، اور یہ ایک دن فیصلہ ضرور ہونا ہے۔ جب یہ دنیا میں اچھائی کو اچھا سمجھا جاتا ہے، برائی کو برا سمجھا جاتا ہے، تو پھر آخرت میں احکم الحاکمین کے مجلس میں، احکم الحاکمین کی عدالت میں جب پیشی ہوگی تو وہاں یہ فیصلہ ضرور ہوگا۔
اور یہاں اللہ نے یہی فرمایا کہ اگر ہم چاہتے تو سب انسانوں کو ایک جیسے بنا دیتے، سب تسبیحیں لے کر مسجد میں بیٹھے ہوتے، لیکن ولا یزالون مختلفین، یہ آپس میں الگ الگ رہیں گے، ایک جیسا ہو ہی نہیں سکتا۔ کمال اس میں ہے کہ ان کی صفات آپس میں الگ الگ ہوں۔ ہاں الا ما رحم ربک، اللہ تعالیٰ اس پر رحم کرے تو پھر وہ دین کے معاملے میں اختلاف نہیں کریں گے۔ یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ دین میں بھی اختلافات چلتے رہیں گے۔ یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ کتنے فرقے دنیا میں پیدا ہو رہے ہیں، وہ ہر کوئی اپنی سمجھ کے حساب سے چلتا ہے، باطل بھی اور حق بھی۔ حق میں بھی کئی جماعتیں پیدا ہو جاتی ہیں، وہ اپنے سمجھ کے حساب سے چلتے ہیں، اور یہ بھی حقیقت میں ان کا کمال ہے۔ اب بھٹک گئے یہ الگ مسئلہ ہے، بھٹک جانا الگ چیز ہے، لیکن اصل بنیاد اس کی جو ہے، وہ سبب جو ہے وہ بنا، وہ اس کی تحقیق اور اس کے دماغ کی کیا کہتے ہیں، شوخیاں بنی ہیں۔ اگر دماغ میں شوخیاں نہ ہوتی تو وہ یہ چیزیں نکالتا ہی نہ۔ وہ جو نکال رہا ہے وہ اس کے دماغ کے اندر صلاحیتیں اللہ نے رکھی ہیں۔ باقی یہ ہے کہ اللہ نے یہ پکا وعدہ کر لیا ہوا ہے کہ جنت اور جہنم میں نے انسانوں سے اور جنوں سے ہی بھرنی۔ جو ان میں سے سیدھی راہ لے کر آئیں گے اور اچھی زندگی گزار کرائیں گے ان کے لیے جنت ہے، اور جو شیطان کے پیچھے چلیں گے ان کے لیے جہنم ہے۔ یہ اللہ نے وہ کب سے فیصلہ کیا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ عطا فرمائے، اچھے لوگوں کے پیچھے چلنے کی توفیق